قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، ابھی ایک چھوٹی سی بات یہ پیش آئی کہ خطبے کا تقریر کا آغاز ہوا تو آواز نہیں آ رہی تھی، کہ اعلان میں آواز آ رہی تھی، خطبہ شروع ہوا تو آواز بند ہو گئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ آواز پہنچنے کے واسطے جس بٹن کو آن کرنے کی ضرورت ہے وہ آن نہیں کیا گیا تھا۔ فوراً ہی ایک بات یہ آئی کہ ایک ہے ہمارا کسی بات کا کہنا اور ہمارا کسی کام کا کرنا، اور ایک ہے اس کا دوسری طرف سے قبول ہونا۔ بٹن آف رکھ کے اگر ہم کچھ کرتے رہیں گے تو قبول ہونے کا کوئی موقع نہیں، تو بٹن کو آن کرنا جس کے ذریعے سے وہ پہنچ سکے اس جگہ تک جہاں کے پہنچانے کے لیے ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھی آیا کہ وہ بٹن کیا ہے، آج آپ کو سنایا جائے۔ وہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا اور اخلاص کے ساتھ کسی عمل کو کرنا۔ اگر آدمی اخلاص سے، نیت کی پاکیزگی سے کسی عمل کو کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اور جو عمل ایسا نہیں ہوتا، ریا اس میں آ گیا، شہرت کا جذبہ آ گیا، دکھاوے کی خواہش آ گئی، لوگوں میں چرچے کا تقاضا ہو گیا، لوگوں میں عزت کا داعیہ پیدا ہوا، لوگوں میں مقام اور مرتبے کے حاصل ہونے کا کوئی تقاضا اندرون میں پیدا ہوا، یا اس کے ذریعے سے لوگوں میں حیثیت بڑھ کر ان سے کسی مفاد کے حاصل کرنے کا کوئی تقاضا ہوا، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ عمل کے پہنچنے سے متعلق عمل تو جاری ہے مگر بٹن آف ہو گیا ہے، اب وہ پہنچتا نہیں۔ اور یہ بات وہ ہے جس کو ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین بڑے ہی اہتمام سے بولا کرتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اعمال میں اس کا لحاظ رکھیں۔ جو عمل اپنے کو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ یہاں ہیں، اجتماع میں آئے، بہنیں بھی آئیں، بھائی بھی آئے، بڑی تعداد میں آئے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے اس آنے کو۔ اور یہاں جب آئے تو دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اپنے کو خیال آیا سب پڑھ رہے ہیں، اگر میں نہیں پڑھا تو جن لوگوں کے ساتھ میں آیا وہ لوگ کیا سمجھیں گے، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کیا سمجھیں گے اگر میں نے نہیں پڑھا۔ اس واسطے سے چلو لوگ پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ لوں۔ بہنیں بڑی تعداد میں آئیں اور دیکھا کہ بہت سی بہنیں ہیں جو نماز پڑھ رہی ہیں اذان کے بعد میں۔ اب انہوں نے سوچا کہ صاحب اجتماع میں آئے، اب نماز نہیں پڑھے تو جن لوگوں کے ساتھ میں آئے وہ خواتین کیا بولیں گی کہ ارے بھائی کیا بولنا، اجتماع میں آگے بھی نماز نہیں پڑھے، بھائی چلو پڑھ ہی لیں۔ اب یہ جو عمل ہے، یہ عمل کی مقبولیت دیکھو ڈاؤٹ فل ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں بھائی بھی اور بہنیں بھی کہ ہم کسی عمل کو انجام دیں تو اس عمل میں ہماری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی رہنا۔ بعض لوگ اخلاص اسے سمجھتے ہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ عمل کوئی دیکھنا نہیں، اس کو اخلاص سمجھتے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ نہیں، اخلاص اس کا نام نہیں ہے۔ ہم جس کام کو کر رہے ہیں اس کام کو کرنے میں ہمارے اندرون میں نیت کیا ہے،
اگر اللہ کو راضی کرنے ہی کی نیت ہے اور کوئی نیت نہیں ہے تو بس وہ اخلاص ہے. اب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، 1000 دیکھیں، لاکھ دیکھیں، دیکھنے سے اخلاص میں فرق نہیں پڑتا، دکھانے سے پڑتا. تو ہم نے یہاں نماز ادا کی اللہ کے لیے کی، جب گھر جائیں گے تو نماز کس کے واسطے ہوں گی؟ اللہ ہی کے لیے ہوگی. تب یہاں آئیں نماز پڑھیں، گھر جائیں نماز نہ پڑھیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مسئلہ یہ کیا ہے. یہاں کس کے واسطے پڑھے تھے، گھر میں جا کے کس کے واسطے چھوڑے؟ اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اس کا خاص دھیان رکھیں. یہاں آ کر مجمع کو دیکھنے سے اور احوال کے معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ نئے بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے کچھ اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ بات عرض کی گئی. دیکھو بڑی اہمیت ہے اس کی، ورنہ بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہو جاتا، بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے اگر آدمی کی نیت میں فتور ہو. ہمارے اردو میں ایک بہت موٹی مثل مشہور ہے، بھدی اردو کے ساتھ، نیت میں خطرہ جھولے میں پتھرا. اگر نیت میں خرابی ہے تو سوائے کنکر پتھر اور مٹی کے کچھ نہیں ملتا. ہمارے اکابر اللہ ان لوگوں کی عمروں میں برکت دے عجیب عجیب مثالیں بیان کی. ایک صاحب ایک بزرگ کو اپنی گاڑی میں لے جا رہے تھے. گاڑی بہت اچھی، رنگ روپ کی، ڈیل ڈول کی، قد و قامت کی، ساخت پرداخت کی، پہیے عمدہ، کلر شاندار، آئینے بہت ہی سلیقے سے لگے ہوئے، ہر چیز بالکل اچھی. چلتے چلتے ایک جگہ گاڑی آف ہو گئی. اب گاڑی آف ہو گئی تو لاکھ کوشش کر رہا ڈرائیور، آنی نہیں ہو رہی. کافی دیر تک کوشش کیا، جب آن نہیں ہوئی تو نیچے اترا. تھوڑی دیر کے واسطے نیچے اترا اور پھر اس کے بعد میں آیا، کچھ کیا نیچے اور پھر اس کے بعد میں آ کے بیٹھا اور اسٹارٹ کیا تو اسٹارٹ ہو گئی. تو بزرگ نے پوچھا بھائی کیا ہوا تھا؟ گاڑی تو بڑی اچھی تھی، سیٹاں اچھے، ٹائراں اچھے، باڈی اچھی، کلر اچھا، اتنا بڑا ڈھانچہ پورا اچھا، کہیں بھی اس میں سے کسی چیز کو تم نے ٹھیک نہیں کیا، کیا ہو گیا تھا آخر؟ چل نہیں رہی تھی گاڑی، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب کچھ نہیں، تھوڑی اس کی خرابی آ گئی تھی. کیا خرابی آئی تھی؟ کہا کہ صاحب خرابی یہ آئی تھی کہ وہ پیٹرول کی ٹانکی میں سے انجن میں جانے کے واسطے پائپ، جو پیٹرول کا پائپ رہتا، وہ پائپ میں ذرہ کچرا آ گیا تھا، ذرہ کچرا آیا تھا. کچرا آ گیا تھا تو گاڑی فیل ہو گئی. ارے میں اتنی بڑی گاڑی، اتنے شاندار اس کے پاس، اتنی ذرہ خرابی آئی تو کیا ہوا؟ چلنا چاہیے تھا نا؟ بولے تو نہیں صاحب، اگر اتنی خرابی آ گئی تو پھر چلتی نہیں، انہیں ہمارے اوپر ہی سوار ہو جاتی. اب تک ہم اس کے اوپر سوار تھے، اب وہ ہمارے اوپر سوار ہو جاتی، چلتی بلتی نہیں بولتی. وہ تو کھوج گریز کے اسے ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. موٹی سی بات ہے، سب کو سمجھ میں آئی تھی، گاڑی آپ کہیں ہوئی تھی، بولے تو بھائی پیٹرول کی سپلائی نہیں تھی تو آپ ہو گئی. تو انہوں نے اچھی طریقے سے پوچھ کے یوں کہا کہ بابا دیکھو، اتنی شاندار گاڑی، اتنی بڑی گاڑی، اس کے پاس پورے کے پورے سب اچھے، ذرا خرابی تم جسے سمجھ رہے ہیں وہ خرابی پوری گاڑی کو، پوری کار کو کیا بناتی؟ بیکار. وہ چھوٹی سی خرابی پوری کار کو بنا دیتی ہے بالکل بیکار. اسی طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو ہم کوئی سا بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا کام ہم انجام دے رہے ہوں، ظاہر کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کام ہو، صورت کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا کام ہو،
شکل کے اعتبار سے کتنا ہی دلکش کام ہو، لیکن اگر دل میں دکھاوے کا ذرا سا بھی کچرا آ گیا تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، کوشش کرنی ہے ہم سب کو اس بات کی کہ ہم جو کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ یہ جو اکابر بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ہم اس کی عام طور پر تہ تک نہیں پہنچتے۔ جب کسی مسلمان کی عادت ہو جائے کسی بھی کام کو اللہ کے لیے کرنے کی، تو اتنے زبردست اس کے فائدے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی صلاح اور درستی پر آ جاتی ہے۔ جو کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اس کو ایسا جملہ بولوں کہ اس کا دل دکھے، دل کو دکھنے والی کوئی بات بولنے کا خیال آیا۔ اب جو بولنا ہے اپنے کو کس کو راضی کرنے بولنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے بولنا ہے۔ تو کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے زبان کا کھولنے کا عمل کیا اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے کو جو بولنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے بولنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھی اور ہم نے اللہ سے مانگ کر یہ بات دل میں بٹھا لی، تو ایسی صورت میں اب اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکل سکتا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے۔ اور یہ تعریف بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی۔ مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ بچے بھی ہیں چھوٹی عمر کے، یا بڑوں کو تو خیر سمجھ میں آ جا رہا ہوں گا، بچے سوچ رہے ہوں گے کہ دو چیزوں سے تکلیف نہیں پہنچنا، کائے سے، ہاتھ سے نہیں پہنچنا، زبان سے نہیں پہنچنا۔ مطلب کیا ہے؟ دوسرے اعضاء سے پہنچ سکتی ہے۔ پاؤں کا استعمال کر کے کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے، ہونٹوں کا استعمال کر کے کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ اس کے واسطے علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ عام طور پر تکلیف ان دو آلات سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے حدیث شریف میں ان دونوں لفظوں کا تذکرہ ہے، ورنہ مقصود اس سے یہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف کسی بھی حیثیت سے نہ پہنچے۔ ایک صحابیہ نے رضی اللہ عنہا، بڑی عظیم المرتبت، بلکہ طاہرہ، زوجہ طاہرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مرتبہ باتوں باتوں میں ایک عورت کے بارے میں ایک چھوٹا سا جملہ کہا، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کا تو قد اتنا ہے، بس اتنی سی بات کہی، یعنی چھوٹا قد ہے ان کا، یہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور یوں ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسی تلخ بات کہی ہے، ایسی زہریلی بات کہی ہے کہ اگر اس چیز کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میں بھی تغیر آ جائے۔ چھوٹی سمجھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بات آدمی اپنے منہ سے نکالتا ہے اچھائی کی لائن کی، وہ اتنی پسندیدہ ہوتی ہے کہ آدمی تو اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ کے واسطے اپنی خوشنودی لکھ دیتے۔ اور ایک چھوٹی سی بات معمولی سمجھتے ہوئے برائی کی اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی خاص بڑی بری بات نہیں کہی، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ اپنی ناراضگی اس کے واسطے لکھ دیتے۔ تو ہر کام کرنا ہے اللہ کے لیے اور ہر بات کرنا ہے اللہ کے لیے، اس کو خاص طور پر دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا۔
اب کسی نوجوان کی شادی کا مسئلہ ہے، تو شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو کائے کو کر رہے ہیں؟ تو بھائی حکم حق ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا طریقہ ہے، اس لیے کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا طریقہ ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے یا اور رسول کے طریقے کے مطابق کریں گے یا اس کے خلاف کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق کریں گے تو ہی وہ اللہ کے لیے کرنا سمجھا جائے گا۔ اب ایسی صورت میں اللہ راضی ہوتے ہیں اسلام کے احکام سے، اور اسلام کا حکم کیا ہے؟ اسلام کا حکم ہے مہر لڑکا دینا، اسلام کا حکم ہے کپڑا لڑکا پہنانا، اسلام کا حکم ہے کھانے کا انتظام لڑکا کرنا، اسلام کا حکم ہے رہنے کا انتظام لڑکا کرنا۔ یہ اسلام کے احکام ہیں، پوری دنیا میں تمام مفتیوں سے معلوم کر لو، دونوں بولیں گے کہ صاحب یہی احکام ہے اسلام کے۔ اب اس کے برخلاف یہ چاروں چیزیں لڑکی والوں سے مانگنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے عملی؟ میرے کو 1.5 لاکھ روپے دو تو تمہاری بچی سے نکاح کر لیتا، اور دیکھو میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، وہ بھی چھوٹا ہے، تمہاری بچی کو اگر آرام ہونا ہے تو ایک آدھ مکان کا بھی انتظام کر دو، اور دیکھو میں فلانی جگہ رہتا ہوں، آنے جانے کے سلسلے میں آج کل کیسی تکلیف آئے آپ کو معلوم ہی ہے، اور میں 11 نمبر کی گاڑی پہ چلتا رہتا ہوں، ہمیشہ میرا سفر 11 نمبر کی گاڑی پہ ہوتا ہے۔ اب اگر تمہاری بچی کو سہولت دلانا ہے تو ایک آدھ 2 پہیے کی، اور اگر ہمت ہے تو 4 پہیے کی گاڑی کا انتظام کرو۔ اور جہاں تک میرے ذریعے معاش کا تعلق ہے تو چھوٹی موٹی سی دکانیں بڑی مشکل سے روٹی چٹنی میسر آتی ہے، اگر باہر بھیجنے کا انتظام کر دیے تو اچھا رہتا، دیکھو تمہاری بچی آرام سے رہ سکتی۔ تو پوری 4 چیزاں جو اسلام نے لڑکے کے اوپر ڈالی تھی، آج عمومی حیثیت سے لڑکوں نے لڑکیوں والوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ یہ عمل کہیں اللہ کو راضی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کو جب ناراض کر کے آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو زندگی میں خوشی میسر آ سکتی ہے؟ جو گھر دیکھو پریشان ہے، جس گھر میں دیکھو بے چینی ہے، جس گھر میں دیکھو بے سکونی ہے، جس گھر میں دیکھو بے قراری ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بدامنیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتوں میں آج ماحول اور معاشرہ گرفتار ہے۔ لباس پہننا ہے تو لباس پہننے سے اللہ راضی ہونا نا؟ اب اگر ایسا لباس پہنی خواتین جس سے ان کا بدن دکھتا ہو تو بتائیے کہ اللہ راضی ہو سکتے ہیں؟ جو کام اپنے کو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرنا ہے۔ معمولی سی بات نہیں ہے جو بات بولی جاتی ہے کہ بھئی ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ ایمان کی علامتوں میں سے، ایمان کی نشانیوں میں سے، بہت بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی وہ عمل کرے جس سے اس کو آخرت میں اجر ملے، وہ عمل نہ کرے جس سے اس کو آخرت میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حق تعالیٰ جل شان ارشاد فرمایا، معلومات کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو اللہ جل شانہ نے اتاری ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ علماء کرام 2 آیتوں کو اخیر میں اترنے والی آیتیں بتلاتے ہیں، ایک الیوم اکملت لکم دینکم کو، اور دوسری اس آیت کریمہ کو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ آخری آیت ہے قرآن کریم کی، آخری مجلس سے اپنے اس اجتماع کی آج کی، تو یہ آیت کریمہ اس واسطے سنانے کا خیال آیا کہ ہم جاتے ہوئے اس کا خاص طور سے دھیان لے کر جائیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم
سب اللہ کے پاس لوٹو گے، پھر تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ۔ دنیا ایک معمولی سا وقفہ ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا بہت مختصر سا وقت، جیسے آپ نے بہت سمجھایا لوگوں کو۔ آپ نے بتایا کہ سمندر میں کوئی آدمی اپنی انگلی ڈالے اور پھر نکالے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کو سمندر میں سے کیا لگا۔ اس کو بیان کر کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو انگلی کو لگا وہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت۔ اور یہ بھی گویا سمجھانے کے واسطے ہی ہے، سمجھ لیجیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انگلی کو ایک قطرہ لگا سمجھو تو سمندر بھی بہرحال محدود ہے، قطرہ محدود ہے، سمندر محدود ہے۔ محدود کا محدود سے کچھ نہ کچھ تو تقابل کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے، تو محدود کا لامحدود سے کیا تقابل کیا جا سکتا ہے؟ تو اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پہ لیٹ گئے، آپ اٹھے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کے جسم اطہر پر بوریے کے چٹائی کے نشان پڑے ہوئے، وہ جو تنکے ہوتے ہیں وہ تنکوں کے نشان لگ گئے۔ خوبصورت گورا جسم، رنگت صاف، چٹائی پر آپ بغیر گویا کسی چیز کے بچھائے ہوئے لیٹے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے جسم پر نشان پڑ گیا۔ صحابہ کرام دیکھے تو بہت ان کے طبیعت کے اندر ایک احساس ہوا کہ ہم ہیں اور کوئی ہم لوگ انتظام نہیں کر سکے ایسا کہ آپ کو کوئی نرم چیز آرام کرنے کے واسطے تیار کر کے دے دیں۔ صحابہ کرام نے حضور سے اجازت مانگنے کے لیے عرض کیا کہ حضور کیا ہی اچھا ہوتا اور کاش کہ ہم آپ کے واسطے ایک بستر تیار کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، میری مثال تو راستہ گزرنے والے کی سی ہے، جو راستہ چلتے چلتے تکان کی وجہ سے تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے کمر سیدھی کر لیتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے۔ کوئی آدمی جا رہا ہو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو، پیدل جا رہا ہو، جاتے جاتے ذرا تھک گیا تو اب کسی درخت کے نیچے ذرا آرام کروں گا بول کے رکا سمجھو، تو اب وہاں کیا وہاں آرڈر دیں گا، گدا لاؤ، یہ بچھاؤ، ذرا ایک مسیری لے کے آؤ، یہ پلنگ لے کے آؤ۔ تھوڑی دیر کے واسطے وہاں آدمی رکتا ہے، کمر سیدھی کرتا ہے، چل دیتا ہے۔ یہ مثال دی، یہ اپنی نوعیت سمجھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عالم انسانی کو مخاطب فرماتے ہوئے گویا متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ لوگوں دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، وقتی ہے، عبوری ہے، یہ راستہ ہے گزرنے کا، رہنے کی جگہ نہیں۔ اصل جگہ تو آخرت ہے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے جو ایک وقتی عمل ہوا کرتا ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ تم لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے آخرت کے مقابلے میں، حالانکہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو ایک وقتی چیز ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا اس دنیا میں بھیجا جانا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، اور آخرت سنورتی ہے ایمان سے، آخرت سنورتی ہے نیک اعمال سے،
اور آخرت سنورتی ہے اچھی صفات سے، ایمانی صفات سے آخرت بنتی اور سنورتی ہے. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جو کام انجام دیں اس میں یہ نیت رہے کہ حق تعالی ہم سے راضی ہو جائے. کسی کو کھلا رہے ہیں ان کو دکھانے کے واسطے، ان کو راضی کرنے کے واسطے کھلاؤ. کسی کو پہنا رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے واسطے پہناؤ. کسی سے مل رہے ہیں تو ان کو راضی کرنے کے لیے. کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے واسطے. کوئی کچھ بول رہے ہیں تو حق تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. کہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے واسطے دیکھو. نوجوان اچھی طریقے سے سمجھیں، نگاہ کا استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرو. اور جہاں انہوں دیکھو بولے وہاں دیکھے تو انہوں راضی ہوتے. انہوں بولے یہاں نہیں دیکھنا، اپن دیکھے تو راضی ہوتے. ہم بولے سو کام اگر ہمارا بچہ نہیں کرتا تو ہم ناراض ہو جاتے. اللہ بولے سو کام اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. سیدھی سی بات ہے، سمجھنے کی ہے، کوئی زیادہ پیچیدہ بات نہیں ہے. اب ایسی صورت میں جا رہے ہیں گھروں میں ٹی ویاں کھول کے بیٹھ جا رہے ہیں، ننگی تصویریں، فحش قسم کے گانے، لغویات قسم کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور جناب دن رات مشغلہ ہوئی. سنا ہے کہ اب وہ عزت کی نشانی بن گئی. جس گھر میں ہے وہ ذرا روشن خیال اور ذرا عصری تقاضوں کو سمجھنے والا اور سوجھ بوجھ کا حامل اور چلتی سو ڈیٹ کا پرزہ، چلتی سو تواریخ کا پرزہ ہے وہ. اور جس کے پاس ایسا نہیں ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے. اس کو کچھ نہیں معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 500 سال پہلے پیدا ہونے کا یہ زمانے میں کیسا پیدا ہو گیا تو معلوم نہیں. جی نظر پیدا ہوئی نا تو اپنے میں بہت کچھ، نظر نہیں پیدا ہوئی تو دنیا بھر کی چیزیں دیکھے تو بھی کیا بھی نہیں دکھتا. نظر پیدا ہونا یہ اصل ہے، اور وہ پیدا ہوتی ہے بزرگان دین کی تعلیمات کو زندگی میں لانے سے. دنیا والے سامنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، دیکھنے والے آسمانوں کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. اب یہ نظر کا استعمال ان کی مرضی سے ہونا، کانوں کا استعمال ان کی مرضی سے ہونا، زبان کا استعمال ان کی مرضی سے ہونا. پاؤں استعمال کرنا ہے، کسی بہن کو باہر جانا چاہ رہی بغیر پوچھے کہ شوہر کے بھاگ جا رہی، گھر سے نکلی شوہر کے کہیں دوسری جگہ چلے جا رہی، میکہ چلے جا رہی، ان کے پاس چلے جا رہی، بغیر پوچھے کہ جانا. ہمارے یہ جانے سے اللہ راضی ہونا، کب راضی ہو سکتے ہیں وہ؟ جبکہ ان کے حکم کے مطابق آپ جائیں. بچہ ہے، اماں بابا سے پوچھے بغیر روزانہ پابندی سے رات کے 12 بجے گھر کو آ رہا. روزانہ اماں پریشان ہے، بابا پریشان ہے. عشاء سے لے کے 11 بجے تک 10 وقت پوچھتے ہیں فلانا آیا نہیں آیا، دروازہ لگایا نہیں لگایا، انہیں آیا نہیں آیا، شام کا کھانا کھایا نہیں کھایا. روزانہ 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک اماں بابا کو ستانا. اللہ راضی ہو سکتے اس سے؟ ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے، لمبی چوڑی بات اگر یاد نہیں رکھے تو جو بھی کر رہے ہیں نا اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرو. انشاءاللہ العزیز اگر بھائی اور بہن اس چھوٹے سے نسخے کو گراہ میں باندھ کر جائیں گے، آخرت بھی بنے گی، پیدا کیے جانے کا مقصد بھی پورا ہوگا، اس بات کو یاد رکھنا بھی آسان ہوگا، اور ہمارا ہر عمل انشاءاللہ العزیز عبادت بنے، ہر عمل عبادت بنے. بس اس موقع پر تعمیل ارشاد میں نے یہ بات عرض کر دی. حضرت کچھ فرمائیں گے پھر دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، بہت سی مفید باتیں صبح سے اب تک آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں، اور چند منٹ کا اور مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اہل سنت والجماعت کی علامت بیان کی گئی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہدایت مانگی گئی ہے، اللہ سے ہدایت مانگی گئی ہے، اور مانگنے کا طریقہ اللہ ہی نے بتایا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بتانے والا خود جب طریقہ بتاتا ہے کسی کام کا یا کوئی درخواست اس کو دلانا ہے، دینا ہے، لینا ہے، اور اس درخواست کے لکھنے کا طریقہ بتاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ذمہ دار آدمی اس درخواست کو قبول کر لے گا، ورنہ اس کو یہ تمام بولنے کی ضرورت نہیں رہی، ایسا لکھو، ایسا لکھو، ایسا لکھو، ایسا بولو، ایسا بولو، یہ لکھو، یہ جملہ لکھو، یہ جملہ لکھو۔ اس طرح کسی رہبر کا رہبری کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ درخواست قبول ہونے والی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے مانگنے کا طریقہ بتایا، اور جب اللہ ہی نے بتایا تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے۔ لیکن اب ہدایت 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 کا مطلب بہت لمبا چوڑا مضمون ہے، اس کی تفصیلات میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔